ایک بادشاہ کے پاس 7 ہیرے تھے۔ اس نے ایک تراشنے والے مصور کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ جس طرح کے 7 ہیرے میرے پاس ہیں اصلی، اسی طرح کے کانچ کے نکلی ہیرے بناؤ تاکہ دیکھنے میں یہ بالکل پہچان نہ ہو سکے کہ اصلی کون سے ہیں اور نکلی کون سے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری رعایا کے جو ماہر تاجر ہیں یہ کتنے قابل ہیں، جو ہیروں کا، موتیوں کا، جواہرات کا کاروبار کرتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان میں قابل کون ہے، جو قابل ہوگا میں اس کے ساتھ ہیرے موتی جواہرات کا کاروبار سٹارٹ کروں گا۔ تو اس مصور نے اسی طرح تراشا اور 7 اسی طرح کے نقلی ہیرے شیشے کے بنا دیے، اور اس نے اعلان کیا کہ بادشاہ کسی تاجر کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہے، لیکن بادشاہ اس کو آزمائے گا۔ اگر وہ تاجر بادشاہ کی آزمائش کے مطابق پورا اتر جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بادشاہ بزنس کرے گا۔ تو جب یہ بات تاجروں نے سنی جو ہیرے موتی جواہرات کا کاروبار کرتے تھے تو بڑے خوش ہوئے، یار کہ بادشاہ کے ساتھ تجارت کرنے میں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ سب دوڑ پڑے۔ جب دوڑے اندر ہجوم جمع ہو گیا، ان میں ایک اندھا تاجر جو تھا، جو عمر میں بھی زیادہ تھا اور آنکھوں سے بھی اندھا تھا، وہ بھی چلا گیا تو وہاں پہ جو باقی تاجر تھے وہ اس کا مذاق بنانے لگے کہ یار تم تو غربت کے مارے ہوئے تاجر ہو، تمہارا تاجرت میں بالکل نام ہی نہیں ہے، یہاں پہ ہم اتنے امیر، اتنے قابل، اتنے سمجھدار تاجر ہیں، تو بزنس تو یقیناً بادشاہ ہمارے ساتھ کرے گا، تو کس لیے آیا؟ اس نے کہا جی چلو آ گیا ہوں، میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ بادشاہ جب تشریف لے آیا اپنے دربار میں تو اس نے کہا کہ میں ہیرے موتی جواہرات، سونے چاندی کا بزنس کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ بزنس اس تاجر کے ساتھ کروں گا کہ جس کو ہیرے موتی جواہرات ان چیزوں کی صحیح پرکھ ہوگی، صحیح جانچ کرنا آئے گا۔ تو لہٰذا یہ میرے پاس تھیلا ہے، اس میں 7 ہیرے نقلی ہیں اور 7 ہیرے اصلی ہیں، جو تاجر اس کی جانچ کر لے گا اس کے ساتھ میں بزنس کروں گا۔ آج کل تو مونو گلاس ہے نا، کہ آپ کسی بھی قیمتی پتھر، کسی بھی قیمتی چیز کو آپ موگے فیکنٹ گلاس اس کو غالباً کہتے ہیں، اگر میں ٹھیک ہوں تو اس سے آپ جانچ کر سکتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ لیکن اس دور میں تو صرف تجربے سے، اپنے ماہر سے ہی انسان کسی بھی قیمتی پتھر یا ہیرے جواہرات کی جانچ کر سکتا تھا۔ سب نے کوشش کی لیکن وہ یہ جانچ نہ کر سکے کہ ان 7 ہیروں میں، جو ٹوٹل 14 تھے، ان میں سے 7 اصلی کون سے ہیں اور نقلی 7 کون سے ہیں۔ فیل ہوتے گئے، آخر میں وہ جو تھا، جو اندھا تاجر تھا، وہ بچا۔ اب بادشاہ اس کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگا اور جو تاجر تھے وہ بھی ہنسنے لگے کہ بھائی اتنے قابل تاجر جو تھے یہ اس بات کی جانچ نہیں کر سکے، پہچان نہیں کر سکے کہ ان میں 7 ہیرے اصلی کون سے ہیں اور نقلی کون سے ہیں، اور تمہیں تو نظر تک نہیں آتا، تم کیسے کرو گے؟ تو اس نے کہا جی مجھے موقع دیا جائے، کرنا یا نہ کرنا یہ تو بعد کی بات ہے۔ ہر بادشاہ نے اس کو وہ تھیلا تھما دیا اور وہ محل کے پچھلے صحن میں چلا گیا۔ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بھی نہ آئے، میں اکیلے بیٹھ کے ان کی جانچ کروں گا اور پھر فیصلہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ پچھلے حصے میں جا کے بیٹھ گیا اور اس نے کوئی آدھے گھنٹے بعد واپس آیا تو 7 ہیرے الگ تھے اور 7 ہیرے الگ تھے، نقلی الگ تھے اور اصلی الگ تھے۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو وہ بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ اس اندھے تاجر نے 7 ہیرے اصلی الگ کر لیے تھے اور نقلی الگ، اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ بزنس کروں گا، لیکن میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے ان 14 ہیرے جو تھے، جس میں 7 نقلی تھے اور 7 اصلی تھے، اس میں سے اصلی ہیروں کو الگ کیسے کیا جبکہ تم دیکھ نہیں سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ان 14 ہیروں کو دھوپ میں رکھ دیا، گھنٹہ ایک ان کے اوپر دھوپ کڑک پڑی تو جو نقلی ہیرے تھے، جو شیشے کے بنے ہوئے تھے، وہ گرم ہو گئے، ان کو ہاتھ تک نہیں لگتا تھا، اور جو اصلی تھے وہ گرم نہیں ہوئے۔ اصلی ہیرے کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس کو چاہے آپ جتنا بھی کریں وہ گرم نہیں ہوتا۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ اصلی ہیں اور یہ نقلی ہیں۔ اس میں آنکھوں کی روشنی کی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ نے مجھے جو عقل اور دماغ دیا تھا میں نے اس کا استعمال کیا اور میں کامیاب ہو گیا۔
اور بادشاہ سلامت کاروبار بزنس کوئی بھی ہے وہ عقل سے چلتا ہے۔ روشنی میری آنکھوں کے نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے سوچنے سمجھنے کی طاقت زیادہ دے رکھی ہے۔ تو بادشاہ اس سے بڑا خوش ہوا اور اپنا کاروبار اس کے ساتھ شروع کر لیا، اور باقی جتنے بھی تاجر اس کی مذاق بنا رہے تھے، اڑا رہے تھے، اس کو کم تر سمجھ رہے تھے، وہ مایوس ہو گئے۔ تو دوستو، ہماری زندگیاں بھی اسی طرح ہیں کہ ہماری زندگیوں میں جو اصلی لوگ ہوتے ہیں، جو نسلی لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہے جتنا بھی مشکل ٹائم ہوئے، جتنا بھی آپ کے اوپر دکھ پریشانی آئے، وہ گرم نہیں ہوتے، وہ اپنا معیار ڈاؤن نہیں کرتے ہیں، وہ اسی طرح آپ کے ساتھ زندگیوں میں بنے رہتے ہیں۔ لیکن جو عارضی اور نقلی لوگ ہوتے ہیں، ذرا سی دھوپ پڑے، ذرا سی گرمی ان کے اوپر آئے تو وہ گرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو پہچان اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو لوگ ہیں ان میں بہتر کون ہے، اصلی کون ہے، نسلی کون ہے، اور جو ٹائم پاس والے ہیں وہ کون ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو سٹوری میں جو سبق تھا وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل پہ سبسکرائب اس کو ضرور کر لیں۔